اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین اما بعد۔ قرآن مجید کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے ذات توحید کا انسان پر یہ احسان ہے کہ اس نے انسان کو خلق کیا اور احسن تقویم میں خلق کیا۔ قسمیں کھا کھا کے بتایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر پیدا کر کے بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا۔ محمد مصطفیٰ جیسے محبوب کو ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا اور لا ریب کتاب کو بطور دستور زندگی پیغمبر کے ذریعے ہم تک پہنچایا، اور الحمدللہ آج تک اس قرآن مجید کی جس انداز سے حفاظت ہو رہی ہے یہ بھی اس نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بار بار فرمایا اس میں تدبر کرو، اس میں تفکر کرو، اس میں تعقل کرو، سوچ بچار کرو، اور پھر اپنی زندگیوں میں اس کو استعمال کرو۔ یہ فقط حفظ کرنے کے لیے اور محفلوں میں پڑھنے کے لیے یا مردوں کے ایصال ثواب کے لیے نہیں ہے، انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہے یہ قرآن۔ اب اس قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں اپنانے والے اور اپنی زندگی میں کما حق ہو اس کی تفسیر کرنے والی ذات گرامی وہ ہے بعد پیغمبر اکرم حضرت علی ابن ابی طالب۔ اس لیے آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن علی سے پوچھیں، اور یہ ہم نہیں کہتے بلکہ یہ پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے، اور کاش ہم اس ارشاد کو مد نظر رکھتے۔ مجھے اکثر علامہ اقبال کا یہ شعر جب پڑھتا ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید سے کس حد تک دور ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک شعر میں فرمایا قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ علامہ اقبال نے قرآن مجید میں غوطہ زن ہونے کا کہا، اور جناب امیر المومنین نے ارشاد فرمایا قرآن مجید نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں ظاہر ہو انیک و باطن ہو عمیق۔ قرآن مجید کا ظاہر خوبصورت اور اس کا باطن بڑا عمیق ہے اور گہرا ہے۔ اب اس گہرائی میں اگر اترنا ہے اور اس باطن میں سے موتی نکالنے ہیں تو کس کے ذریعے سے نکالیں گے؟ پیغمبر اکرم نے یہ رہنمائی فرمائی ہے، میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ پار ہو گیا، جس نے اس کی مخالفت کی وہ غرق ہونے سے دوچار ہوا۔ لہٰذا پیغمبر اکرم یہ حدیث ثقلین لے لیجئے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں دو چیزیں اپنے بعد چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ قیامت تک ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے، اور جب تک آپ ان کے ساتھ تمسک رکھیں گے آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ابھی افسوس یہ ہے کہ علماء اکرام اس دور میں بھی جب ہر کتاب ایک لیپ ٹاپ میں اور ایک موبائل میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کتابیں موجود ہیں، جب ایک سائٹ دیکھی جاتی ہے جس پہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں، تو لوگوں کو تحقیق کی طرف لے آنے دیجیے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مت الجھائیے ان جوانوں کو اور اس دور کے مطالعہ کرنے والے افراد کو، اس لیے کہ زمانہ بہت آگے جا چکا ہے، اور ہم نے جوانوں کو کس میں لگایا ہوا ہے؟ ابھی تک ہم اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید قدیم ہے یا حادث ہے، قرآن مجید کی تعویل کیا ہے، اور قرآن مجید دستور زندگی ہے، اور رب کریم نے بار بار اس کی طرف اشارہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو انسان کے بہتری کے لیے، ہدایت کے لیے، ذکر کے لیے آسان کیا ہے۔ ہم لوگوں نے قرآن مجید کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ کسی مولوی کے بغیر گویا قرآن مجید تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا۔ جوانوں سے گزارش ہے
آگے بڑھیے. جیسے مستشرق لوگ، یہ ویسٹرن لوگ کیا کرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں سے میں خود ملا ہوں کہ جو یہاں یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں، بہترین عربی بہترین فارسی انہوں نے سیکھی ہے. کس لیے سیکھی ہے؟ تاکہ قرآن مجید کو اور اسلامی چیزوں کو سمجھ سکیں. لہذا جوانوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ قرآن مجید کو خود سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور جب قرآن مجید کی تفسیریں پڑھ رہے ہیں تو اس وقت اپنے دماغ کو کھلا رکھ کے حقائق کو دیکھیے، فطرت کو دیکھیے. بہرحال ہمارا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید کس سے لیں. اب قرآن مجید اس سے لینا ہے جس کو جناب پیغمبر اکرم معلم کہہ گئے. قرآن کتاب حکمت ہے، اور جناب پیغمبر اکرم فرما گئے انا دار الحکمت و علی بابها. کبھی جناب پیغمبر اکرم فرماتے ہیں علی مع القرآن والقرآن مع علی. مثلا اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ کتاب ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، 2 جلدوں میں، علی مع القرآن والقرآن مع علی. لیکن ہم اس وقت اس موضوع کی طرف نہیں جاتے. میرے سامنے یہ الاتقان ہے سیوطی کی. اس میں ایک حوالہ میں عرض کرتا جاؤں. اتقان سیوطی میں جلد نمبر 2 کے صفحہ 187 پہ جناب سیوطی فرماتے ہیں کہ مفسرین کی بہت سارے طبقات ہیں. نمبر 9 نمبر 80 انہوں نے لکھی ہے، اور اس میں لکھتے ہیں فی طبقات المفسرین اشتہر بالتفسیر من الصحابۃ عشرۃ. یہ لکھتے ہیں کہ صحابہ میں 10 اصحاب ایسے ہیں جو تفسیر میں بڑے مشہور ہیں. 4 ان میں خلفاء ہیں، پھر ابن مسعود، ابن عباس، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت اور ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن زبیر انہوں نے لکھے. پھر فرماتے اما الخلفاء فاکثر من روی عنہم منہم علی بن ابی طالب. اصحاب میں سے سب سے زیادہ جس سے، اور بالخصوص خلفاء میں سے جن میں سب سے زیادہ تفسیر کی روایات نقل ہوئے ہیں، وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں. اور پھر انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ وہب ابن عبداللہ ابی طفیل سے نقل کرتے ہیں قال شہدت علیا یخطب. میں نے علی کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، وہو یقول سلونی فواللہ لا تسألون عن شیء الا اخبرتکم وسلونی عن کتاب اللہ. فرماتے ہیں جو جی چاہے پوچھو اور میں آپ کو جواب دوں گا، اور کتاب خدا کے بارے میں مجھ سے پوچھو. فواللہ ما من آیت الا وانا عالم. کوئی قرآن کی آیت نہیں اتری مگر میں علی جانتا ہوں کہ رات کو نازل ہوئی ہے، دن کو نازل ہوئی ہے، یہ سہل میں نازل ہوئی ہے، جبل میں نازل ہوئی ہے. اور پھر آخری چیز جو عرض کرنا چاہتا ہوں، وَأَخْرَجَ أَبُو نَعِيمٍ فِي الْحِلْيَةِ عَنْ ابن مسعود قال إن القرآن أنزل على 7 أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وأن علي بن أبي طالب عنده منہ الظاہر والباطن. قرآن کے اگر باطن میں غوطہ زن ہونا ہے تو یہ سیوطی نے حلیت الاولیاء کے حوالے سے روایت نقل کی ہے کہ ظاہر قرآن اور باطن قرآن اگر کوئی ذات گرامی جانتی ہے تو اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ میرے سامنے حلیت الاولیاء ہے. اس کو اب وقت نہیں ہے کہ زیادہ تفصیل میں جائیں. حلیت الاولیاء نے جہاں جناب امیر المومنین کا تذکرہ کیا ہے، نہج البلاغہ کے بہت سارے جملات انہوں نے اور خطبات انہوں نے نقل کیے ہیں. بالخصوص یہاں صفحہ نمبر 65 میں جناب امیر علیہ السلام سے متعلق ایک فرمان نقل کیا ہے کہ علم کی 10 قسمیں ہیں اور حکمت قسمت الحکم 10 اجزاء. حکمت کے 10 حصے تک بنائے گئے ہیں. علی کو 9 حصے عطا کیے گئے ہیں. والناس جزءا واحدا، باقی ایک جز سب انسانوں میں تقسیم کی گئی ہے. اور پھر یہاں انہوں نے وہی روایت نقل کی ہے جس کا حوالہ سیوطی نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان القرآن انزل علی 7 احرف. ہر حرف کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
इंदहु इल्मुल ज़ाहिर वल बातिन। नहीं है वक्त क्या मैं ये तफसीर कबीर के कुछ बातें मेरे सामने थी। तफसीर कबीर में फ़खरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं मैंने बिस्मिल्लाह भी अगर सीखी है तो वो कि कैसे पढ़नी है, बिल जहर पढ़नी है, बिल इख्फात पढ़नी है, तो वो भी अली से ही सीखी जा सकती है। और फिर इन्होंने रिवायत नाकल की है इसलिए कि हक अली के साथ है। पैगम्बर ने फरमाया अल्लाहुम्मा अद्रिल हक़्क़ मा अलीय्यन है सुदार, परवरदिगार हक को उधर फेर दे जिधर अली इब्न अबी तालिब हैं। ये सफ़ा नंबर 180 है जिल्द नंबर 1 बिस्मिल्लाह की बहस में। अब ये चीज़ें जो हैं जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की शान, और ये अलग मौजू है कि नाजुल बलागा से कुरान मजीद सीखना है, और नाजुल बलागा ही में अली ने अपनी शान बयान की है। अब कुरान मजीद में अली अलैहिस्सलाम की शान कहाँ बयान है, उसके लिए खूबसूरत किताब है। साहिबान मुताला से ये गुजारिश करूँगा कि ये शवाहिदुत तंजील कवाइद तफजील फिल आयात नाज़िलत फ़ी अहलिल बैत सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि, ये हाकिम हस्कानी की किताब है और ये एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इस किताब को पढ़ना चाहिए। एक रिवायत बतौर तबर्रुक नाकल कर दूँ इसमें, ये सफ़ा 50 पे लिखते हैं कि बाकी रिवायत सारी नकल करके मा कान अहदुन यकूमु अलल मिंबर फयक़ूलु सलूनी अम्मा बैनल लौहैन। इब्न शुब्रमा कहते हैं कि मैंने कभी किसी खतीब को मिंबर पे जाके ऐसे नहीं देखा जो जाके ये दावा करे कि सलूनी, जो कुछ पूछना चाहते हो, अम्मा बैनल लौहैन, ये कुरान मजीद की दो तख्तियों के दरमियान जो कुछ है मुझसे पूछ लो। अगर ये दावा किया है तो फ़कत अली इब्न अबी तालिब ने दावा किया, इल्ला अली इब्न अबी तालिब। अब ये हस्कानी की किताब है, बस हम इसी पे इक्तिफा करते हैं। और अल्लामा इकबाल का एक शेर अर्ज करता जाऊँ। इकबाल फरमाते हैं कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, हुए किस कदर फ़कीहान हरम बेतौफीक। आइए इन बेतौफीक फ़कीहान के बजाय अल्लाह की किताब का सहारा लीजिए। वैसे तो कुरान मजीद और नहजुल बलागा पे हमारी ये किताब मौजूद है, इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक जुमला अली अलैहिस्सलाम और कुरान क्या लेना है। कुरान मजीद का इरशाद है, सूरह अनाम की आयत नंबर 70 है। इरशाद परवरदिगार होता है कि गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, कुछ बंदे ऐसे हैं जिनको दुनिया की जिंदगी ने धोखा दे दिया है। अब अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में 229 मकामात पर इस दुनिया का जिक्र करते हैं और फरमाते हैं दुनिया तगुर्रो व तजुर्रो व तमुर्रो। ये कुरान मजीद की तफसीर अगर देखनी है तो अली के नहजुल बलागा से देखिए, कलाम अली से देखिए। मैं ये खुतबा नंबर 32 के दो जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं और गुफ्तगू तमाम। अमीरुल मोमिनीन ने इस आयत को अगर देखिए, गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखा और फरेब दे रखा है। अली अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं खबरदार, दुनिया धोखा देती है, नुकसान पहुंचाती है और भाग जाती है। इसलिए खुतबा नंबर 32 में इरशाद फरमाते हैं कि लबिअसल मतजरु अन तरा दुनिया लिनफ्से का समनन। बिलखुसूस जवानों से गुजारिश करूंगा, अली फरमाते हैं कितना ही बुरा सौदा है कि तुम दुनिया को अपने नफ्स की कीमत और अल्लाह के यहाँ की नेमतों का बदल करार दे लो। नहीं अजीजान जवानान, आपकी कीमत इंशाल्लाह किसी वीडियो में अर्ज करूंगा कि इंसान और बिलखुसूस जवान की कीमत क्या है। तेरी कीमत वो है, हमारे उस्ताद मोहतरम का ये जुमला है, फरमाते हैं तेरी कीमत इंसान की कीमत दिखाने के लिए अल्लाह ने अपने महबूब जो इंसानी सूरत में भेजे थे मोहम्मद मुस्तफ़ा को मेराज पे भेजा। और उस मेराज पे जब पहुंचे तो जिब्राइल को भी कहना पड़ा, ये हमारे उस्ताद के जुमलात हैं, जिब्राइल को भी कहना पड़ा आप जाइए जाइए, यहाँ से आगे मेरी मंजिल ख़त्म है। अगर इंसान कुरान और मुअल्लिमीन कुरान से दर्स सीखे तो ये वो मकाम पाता है कि मेराज इंसानी उसको हासिल होती है। परवरदिगार इस कुरान को हमें उस ज़ात ग्रामी से सीखने की तौफीक नसीब फरमाए जो मुस्तफ़ा की गोद में पला है और जिसका अपना नहजुल बलागा में ऐलान है, मा फारक़्तुहु मुज़ सहिब्तुहु, जब से मेरा और कुरान का साथ हुआ है अली ज़िंदगी के किसी एक लहजे में भी कुरान से अलग नहीं हुआ। यानी अली की ज़िंदगी का कोई
ایک حکم بھی مخالف قرآن نہیں ہے۔ پروردگار ہمیں قرآن سے مزید محبت عطا فرمائے اور اس کو ہماری زندگیوں کی روشنی کا سبب بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔